نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اہتمام سے رمضان کے روزے کا حکم دیا، ٹھیک ہے فرض نہیں قرار دیا، لیکن اتنے ہی اہتمام سے قیام رمضان کا بھی حکم دیا ہے۔ قام رمضان، صام رمضان، قام رمضان، صام رمضان، حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اس کے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو رمضان کی خاصیت روزہ ہے، اسی طرح رمضان کی خاصیت قیام رمضان بھی ہے۔ اور قیام رمضان جب رمضان کی خاصیت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 8 رکعتوں والی حدیث ہے نا بخاری کی، یہ قیام رمضان سے متعلق نہیں ہے، یہ تہجد سے متعلق ہے جو پورے سال ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں پھر یہ رمضان میں تم نے کون سا تیر مار لیا؟ یہ تو 8 ویسے بھی ہوتی ہیں، یہ تو ویسے بھی 8 ہوتی ہیں نا، پھر قام رمضان کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو یہ ہم جب رمضان میں 8 پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں پڑھتے ہیں تو ثواب کم ملتا ہے۔ بھائی یہ تو ہر نیکی میں، جب آپ رمضان میں صدقہ دیتے ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں ثواب کم ملتا ہے، تو کیا صدقہ رمضان کہا جائے گا اس کو؟ نہیں آئی بات؟ کبھی نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن تصدق رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہیں فرمایا نبی نے؟ تو ثواب تو میرے بھائی صدقے کا بھی زیادہ ملے گا، تو لیکن قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے، یہ وہ قیام ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس کی میں رکوع بھی زیادہ اور جس میں سجدے بھی زیادہ۔ اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہو تو 8 رکعت میں 16 سجدے ہوتے ہیں اور 8 رکوع ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو عام دنوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں تہجد میں؟ 16 سجدے ہوتے ہیں، رکوع بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ تو رمضان کی کیا خاصیت ہو گئی؟ رمضان میں کون سا اسپیشل آپ نے قام رمضان کر لیا؟ اور ہم بخاری کی حدیث جب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی اور آپ نے اول وقت میں پڑھائی ہے، رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھائی ہے، چلائی ہے آخری حصے تک، پڑھائی شروع میں ہے سونے سے پہلے۔ اور آپ نے کیا فرمایا 3 دن پڑھانے کے بعد؟ فرمایا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو کیا تہجد کی فرضیت کا چانس تھا؟ بولو نا۔ تہجد تو پہلے بھی 8 تھی، بعد میں بھی 8 ہے، نہ وہ پہلے فرض تھی نہ وہ بعد میں، اور وہ چھوڑی نہیں، وہ تو ہمیشہ پڑھی ہے، یہ نماز چھوڑی ہے۔ نبی نے فرمایا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں خشیۃ ان تفرض علیکم، کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو تہجد کی فرضیت کا نہ پہلے چانس تھا نہ بعد میں چانس تھا، یہ وہ نماز ہے جو سونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، تہجد سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی قیام رمضان کوئی الگ نماز ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 8 رکعتوں والی تہجد ہے، ورنہ رمضان کی کوئی خاصیت نہیں بچے گی۔ تو یہ 8 رکعتیں اگر، کیونکہ وہ بار بار جو 8 کرتے ہیں نا، وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اس کو تہجد مانتے ہیں تراویح کو، سارا مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ تراویح تہجد نہیں ہے، کیونکہ تراویح کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نبی نے چھوڑی ہے اس خوف سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، جبکہ تہجد نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے جماعت چھوڑی تاکہ جماعت فرض نہ ہو جائے، تو جماعت فرض نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اگر جماعت کی فرضیت کا خوف ہوتا نا تو نبی یہ نہیں فرماتے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، نبی فرماتے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں تاکہ جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی نے نماز ہی چھوڑی ہے تاکہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے یہ نماز تہجد سے الگ ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ اہل حدیث حضرات 8 رکعت جو تراویح پڑھتے ہیں، رمضان میں تہجد گئی ان کی، یہ تو رمضان میں آپ عام دنوں سے بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جب آپ نے اسی کو تہجد مان لیا اور وطر بھی پڑھ لیے، اور حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ، وطر تہجد کیا اینڈ میں ہوگا، تو اب تو آپ کی تہجد ختم، تو یہ تو عام دنوں سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، یعنی عام دنوں میں کم از کم افضل وقت میں نماز تو پڑھ رہے تھے نا، اب تو افضل وقت والی نماز سے بھی آپ گئے، یعنی عام دنوں میں کوئی عشاء کے بعد تہجد پڑھ لے تو کم ثواب ملے گا نا، اور آخری وقت میں پڑھے گا تو زیادہ۔
تو رمضان میں ثواب کا کام تو اور زیادہ کرنا چاہیے. تو آپ عام دنوں میں آخری وقت میں پڑھ رہے تھے, رمضان میں آپ اول وقت میں لے آئے, تو یہ تو رمضان کا آپ نے اور الٹا کام شروع کر دیا. رمضان کی تو ویلیو کو آپ نے بڑھانے کے بجائے کم کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جب تراویح میں لوگوں کو دیکھا نا, تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, والتی تنامون عنہا افضل مما تقومون او کما قال, فرمایا کہ تم لوگ جس نماز سے غافل ہو وہ نماز اس سے افضل ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ الگ نماز اور وہ الگ, یعنی تہجد سے غافل ہو. کیونکہ صحابہ جب تراویح پڑھتے تھے نا تو اتنی دیر میں ختم ہوتی کہ پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے وہ اس سے ثواب میں افضل ہے. بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن ثواب ان کا اس سے کم ہوتا ہے. ابھی ایک الگ بحث ہے کہ اس کو کم ثواب والا کیوں کا, اس کو زیادہ, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں. سرکار نے پتہ کیا ترجمہ کیا اس کا, سرکار کے تو ترجمے ہی اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. سرکار نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس سے حضرت عمر کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. ارے بھائی حضرت عمر کی اس حدیث سے ہی نہیں پتہ چلتا. اگر حضرت عمر یہ فرماتے نا آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے, تو حضرت عمر فرماتے جو نماز تم اس وقت پڑھ رہے ہو نا یہ آخری وقت میں پڑھو, یہ زیادہ ثواب ملے گا, تم غلط ٹائم پہ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, سرکار کے پاس ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. تو واللتی یہ صفت ہے, موصوف محذوف ہے. والصلاۃ التی تنامون عنہا, وہ نماز جس سے تم غافل ہو, سو رہے ہو, نہیں پڑھ رہے اس کو. افضل من الصلاۃ التی تقومون, افضل من الصلاۃ التی تقومون, وہ اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو جس میں تم قیام کر رہے ہو. اور اس کا مقصد, حضرت عمر کا مقصد تراویح کی نفی نہیں ہے. نفی کیسے کریں گے, خود تو جماعت شروع کروائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پڑھ رہے ہو وہ والی بھی پڑھا کرو. آپ نے ترجمہ ایسا واٹ لگا دی ترجمے کی کہ وہ والی بھی ختم اور یہ والی بھی ختم کر دی آپ نے, نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے. تو میں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس مفتی کے پاس زیادہ علم ہے یا سعودیہ کے علماء کے پاس. میرا مقابلہ آپ سعودیہ کے علماء سے نہ کرایا کرو, سعودیہ کے علماء کا مقابلہ آپ ائمہ اربعہ اور اسلاف سے کرایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں اس کے پاس قرآن حدیث کا علم زیادہ ہے, یہ علماء سعودیہ کے پاس زیادہ ہے. بھائی قرآن و حدیث کا علم, میرا مقابلہ سعودیہ کے علماء سے نہیں کراؤ. سعودیہ کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ ائمہ اربعہ سے کراؤ, امام مالک سے کراؤ, امام شافعی سے کراؤ, امام احمد سے کراؤ, ابو حنیفہ سے کراؤ. پھر یہ بات کرو کہ ان کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ تھا. ان کا علم تو یہ کہتا ہے کہ 8 رکعتیں پر لفظ تراویح فٹ نہیں بیٹھتا. ایک سنابولی صاحب ہیں اہل حدیث عالم, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کلپ میں یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب نے نا میرا نام لے کے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ تراویح کا لفظ ہی 8 رکعتوں پہ فٹ نہیں بیٹھتا. اسلاف نے اس نماز کو نام دیا ہے تراویح کا. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. تراویح اس کی جمع کثرت ہے, یعنی کئی مجموعے 4 رکعتوں کے. تو 8 رکعتیں اگر ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا. تراویح بولو, اسلاف اس کو تراویح نہیں کہتے, ترویحتین کہتے, 2 ترویح ہے. پھر میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نا, جواب میں باتوں کو گھماتے ہیں. تو انہوں نے سنابولی صاحب ہے کوئی, انہوں نے کہا کہ میں گھما نہیں رہا, میں صحیح جواب دے رہا ہوں, حالانکہ اس میں گھمایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز کا نام غلط دے دیا ہے تو نام ٹھیک کرو نا. یہ گھمایا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں اخوہ جمع کا لفظ ہے جو اخ کے معنی میں استعمال ہوا ہے, حالانکہ وہ جمع کا لفظ قرآن نے بھائیوں کی وراثت بیان کی ہے, حالانکہ ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے جس کو اخ خیفی کہتے ہیں. تو وہ جو ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ بھائیوں کا لفظ اخ پر صادق آ رہا ہے, وہ دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں, فوق اثنتین, 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 وراثت ملے گی. فلہن ثلث ما ترک, حالانکہ 2 بیٹیاں ہوں تو بھی کتنی ملتی ہے؟ 66%. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے 2 سے زیادہ کا جو لفظ ہے نا وہ 2 بیٹیوں پہ بھی صادق آتا ہے, تو یہ غلط بات ہوگی. 2 سے زیادہ ہی کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 سے زیادہ کو 66% ملے گا. تو 2 سے زیادہ تو 2 سے زیادہ, باقی 2 کو کیوں؟ وہ دلالت النص یا اجماع کی وجہ سے, اس کی الگ دلیل ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں کہ ہم آیت کا مطلب ہی چینج کر دیں گے کہ 2 سے زیادہ کا مطلب 2 ہے. دنیا میں کہیں بھی 2 سے زیادہ کا مطلب 2 نہیں ہوتا. تو یہاں بھی قرآن جو سورہ وہ جو آیتیں ہیں نا وراثت کی، اس میں کہہ رہے بھائیوں کو اتنا ملے گا، حالانکہ ایک بھائی کو بھی اتنا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائیوں سے کا اطلاق بھائی پر بھی ہوتا ہے، بھائیوں کا اطلاق بھائیوں پر بھی ہوتا ہے. جو پلورل ہے پلورل ہی رہے گا. انہوں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا تراویح جمع کا لفظ ہے، لیکن جمع سے کم پہ بھی دلالت کرے گا. وہ بھائی جمع سے کم پہ تراویح کا لفظ دلالت نہیں کرتا. اور یہ جو ثناب علی صاحب نے دلیل دی ہے نا، میں تمیز سے انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو اس لیے کہ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تراویح جو رمضان کی شان تھی، کثرت رکوع، کثرت سجود، کثرت تلاوت، تو اس میں تلاوت تو باقی رکھی، رکوع اور سجدے مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. تو وہی کر دیے جو عام دنوں میں ہوتے ہیں. تو پھر رمضان کی کوئی خاصیت بچے گی نہیں. تو رمضان میں رکوع سجدے بھی رات کو بڑھانے پڑیں گے آپ کو. تو اب کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، محترم نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ جو تراویح کا لفظ جب غلط دیا ہے، حدیث سے 8 ثابت ہیں، تو اسلاف نے لفظ ہی غلط دیا، تو لفظ ٹھیک کرو، نہ کہ تعداد کو بڑھاؤ. اس کا جواب سمجھیں. دیکھو بعض دفعہ لفظ پہلے دے دیا جاتا ہے نام، اور چیز بعد میں وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کو ابھی اس کی خصوصیات معلوم نہیں ہے کہ یہ بزدل بنے گا یا بہادر بنے گا، پتہ ہی نہیں بہادر ہے یا بزدل. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. بڑا ہوا تو چھپکلی سے وہ ڈرتا ہے، چوہے سے وہ ڈرتا ہے. اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہادر خان بہادر خان، نام دیکھو اس کا بہادر خان ہے لہذا یہ بہادر ہے، نام سے پتہ چلتا ہے بہادر. تو یہاں یہ ثناب علی صاحب کی دلیل صحیح چلے گی. بھائی نام غلط رکھ دیا ہے تو بندے کی صفت چینج نہیں ہوگی. نام کیا کرو، اس کا نام غلط رکھ دیا ہے، اس کا یہ نام چینج کر دو، اس کو صلاۃ اللیل کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، نام غلط رکھا ہے. یہ بہادر خان کو بجائے بزدل خان رکھ دو اس کا نام. یہاں یہ بات صحیح ہوگی. لیکن جہاں صفات دیکھ کے نام رکھا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا انتظار کیا کہ دیکھیں ہم اس کو کیا اس میں کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، دیکھا بھائی یہ تو ارطغرل خان بنا ہوا ہے. وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا تلواریں اور زبردست پھڈوں، محلے والوں سے پھڈا، ادھر سے پھڈا، گھنٹی بجا کے بھاگ ہی نہیں رہا، ورنہ تو بچے بھاگ جاتے ہیں. اب جب اس کا نام بہادر خان رکھا ہے نا، پھر یہ دلیل نہیں ہوگی کہ نام غلط رکھا ہے تو نام چینج کرو. پھر یہ بھائی یہ نام جلد بازی میں نہیں رکھا، یہ اس بچے کی صفات کو محلے کے اچھے لوگوں نے دیکھ کے نام رکھا ہے، لہذا یہ نام اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعی کیا ہے، بہادر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تراویح کا نام اسلاف نے پہلے رکھ دیا، رکعتیں بعد میں پتہ چلی ان کو کہ یہ تو 8 ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم اس کا نام چینج کریں. اسلاف نے جب اپنے دور میں دیکھا نا بہت ساری رکعتیں ہو رہی ہیں، 4 رکعتوں کے بہت سارے مجموعے ہیں، تو اس مجموعے کو دیکھ کر انہوں نے اس کا نام تہجد نہیں رکھا، الگ سے کیا نام رکھا؟ تراویح، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے وہ 8 رکعتوں والی تہجد والی ہم پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اور آپ علماء سعودیہ کا حوالہ نہ دیا کریں، اس زمانے کے چاہے مکہ مدینہ ہو یا مصر ہو یا جاپان ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، یہ اس زمانے کا اسکالرز ہیں جو پہلے جو اسلاف نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا، وہ سمجھ معتبر ہے ہماری نظر میں، آپ کی سمجھ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے. اور آج کل ایک اور ثناب علی صاحب نے خیانت کی ہے، امام مالک کا قول پیش کیا کہ میری نظر میں 8 اصل میں صحیح ہیں، اور یہ پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع سجود کہاں سے نکال لیے. میں پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ جیسے خلا پہ میں نے ریکارڈ کروایا نا، ایسے میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا قرآن و سنت اور اسلاف کیا کہتے ہیں اس بارے میں. 8 نہیں ہے کہیں بھی. لوگ ہمیں کہتے ہیں مبالغہ کر رہا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے غلو کون کر رہا ہے اور کون تمہیں اسلاف کی طرف لے کر آ رہا ہے. تو امام مالک کا ایسا کوئی قول نہیں ہے کہ میری نظر میں 8 بہتر ہیں، کوئی قول. یہ علامہ شوکانی سے غلطی ہوئی ہے اور کئی جگہ غلطی کی ہے، ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے وہیں سے اٹھا کے بیان کرنا شروع کر دی ہے. امام مالک سے ان کی اپنی کتابوں میں جو قول منقول ہے وہ 36 رکعتوں کا ہے، اور ان کے شاگردوں نے اس 36 کو چینج کر کے 20 کیا ہے، یعنی فتویٰ مالکی مذہب میں 20 پر ہے. امام مالک نے 36 اس لیے کہ اپنے زمانے میں دیکھا لوگ 36 پڑھ رہے ہیں. امام مالک کو امیر نے پیغام بھیجا، امیر وہاں کے جو بھی امیر تھے، کہ اس کو کم کرو. امام مالک نے کہا کم نہیں کروں گا کیونکہ میں نے 36 پڑھتا ہوا پایا ہے. لیکن امام مالک کے شاگردوں نے کیا کیا کہ بھائی اصل حضرت عمر نے جو 20 شروع کی تھی لہذا اسی پہ، تو مالکی مذہب میں فتویٰ 36 پہ نہیں ہے، فتویٰ کس پر ہے؟ 20 پر ہے. بعض اماموں کے قول ملتے ہیں لیکن ان قول کی دلیل مضبوط نہیں ہوتی، تو ان کے شاگرد اس قول کو چینج کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز استسقاء ثابت نہیں ہے،
لیکن حنفی مذہب میں نماز استسقا ہے، کیوں بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام صاحب کے قول کو کیا کر دیا؟ چینج. تو ایسے ہی امام مالک نے اپنے زمانے میں 36 ہوتے ہوئے دیکھی، حکم دیا لوگوں کو 36 پڑھو، لیکن ان کے شاگردوں نے جب دیکھا کہ بھائی اصل تو 20 ہیں، یہ 36 بعد میں عمر بن عبد العزیز سے ملتا ہے ہمیں، انہوں نے شروع کروائی. انہوں نے کہا تاکہ رکعتیں لمبی ہو تو قرآن ہلکا ہو جائے گا لوگوں پہ، رکعتیں مختصر ہو جائیں گی. تو انہوں نے بعد والوں نے چینج کیا، نہیں بھائی جو رکعتیں حضرت عمر سے جو منقول ہیں ہم نے وہی پڑھنی ہے. اور حضرت عمر سے جو 8 والی منقول ہے نا، ان کے بارے میں دعوے ہی دعوے ہیں کہ صحیح ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہ صحیح اس میں کیا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے علامے ہیں، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا ہمیں سمجھا جاتا ہے. کیوں اتنے خالی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلاف کی دعوت دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے دلائل آج کے اسکالرز کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہیں. تو میرا مقصد ابھی تراویح کا موضوع چھیڑنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے رمضان کو پروٹوکول دو. اگر 8 ہی تھی رمضان غیر رمضان میں، تو اس رمضان میں کیا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جہاں طول قراءت مقصود ہے رمضان میں، وہاں کثرت رکوع اور سجود بھی مقصود ہے. 8 والے کثرت سے رکوع اور سجود نہیں کرتے. دیکھو حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی رمضان میں جو محنت کرتے تھے غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے. تو یہ عبادت کی محنت ہے نا، تو محنت میں سب چیزیں داخل ہیں. رکوع بھی کثرت سے کرتے تھے رمضان میں، سجدے بھی کثرت سے کرتے تھے، تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. آپ نے رکوع اور سجدے تو کم کر دیے، تلاوت اتنی رکھی. تو اس کم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہی دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ والی 8 رکعتوں والی. بھائی وہ تہجد سے متعلق سوال تھا، تو جواب بھی کس سے متعلق تھا؟ تہجد سے متعلق. اور پھر میں آخری بات اس کو ریپیٹ کروں، نبی نے 3 دن تراویح پڑھ کے کیوں چھوڑی؟ کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے، نہ وہ چھوڑی نہیں ہے. تو بخاری والی حدیث کیوں فٹ کرتے ہو؟ ہمیں بن باز کے فتوے کیوں دکھاتے ہو؟ یہ لوگ فوراً کہتے ہیں سعودیہ کے بن باز. سعودیہ کو لینا ہے تو پرانا سعودیہ لو. بن باز کے استاذ کیا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، دادا استاذ کیا کہتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے اس کو لو. آپ کو سوال پوچھنے جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سمجھ رہے؟ کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر کے عمل اور صحابہ کے عمل اور تواتر عملی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 پڑھی تھیں، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صفا مروہ پہ دوڑنے سے منع کیا ہو. کہیں بھی یہ حدیث میں ثابت بولو نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. اور نبی کا دوڑنا ثابت ہے، چلنا نہیں ہے وہاں جو گرین پٹی پہ نا. لیکن ہم عملی تواتر کیا دیکھتے ہیں؟ عورتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں، دوڑی نہیں ہے. تو یہ اجماع ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. عملی بہت ساری چیزیں عملی تواتر سے ثابت ہیں. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہیں گی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو کہا آہستہ لبیک کہنا ہے. یہ عملی بولو تواتر صدیوں تک ایسا ہی ہے. اسی طرح عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، چاروں مذاہب اس پہ متفق ہیں. ہمیشہ سے سعودیہ غیر سعودیہ میں یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز، یہ عملی تواتر ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوگے، ہاتھ باندھو گے نہیں، یہ کیا ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث میں نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں. اب میری بات غور سے سنیں، اب ہوا کیا ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی اعظم، انہوں نے فتویٰ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل پیش کی کہ حدیث میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تو قیام ہی ہے نا. علامہ البانی نے اس پہ رد کیا. انہوں نے بولے تو امت کا عملی تواتر ہے ہاتھ چھوڑنا، یہ تو اجماع ہے، آپ اس اجماع کے خلاف کیسے جا رہے ہیں؟ البانی نے فتویٰ دیا نہیں، ہاتھ چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ بن باز کی حدیث کہ بھئی آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو عملی تواتر کے خلاف ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. اس سے پہلے لوگ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی جب رکوع کے بعد. اب آپ نے سعودیہ میں دیکھا کچھ ہاتھ چھوڑ باندھ رہے ہیں، کچھ ہاتھ
چھوڑ رہے ہیں. ہم بچپن میں جتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے تھے قومے میں سب ہاتھ چھوڑتے تھے, لیکن اب آپ کو کچھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے بن باز کے فتوے کے بعد. تو کیا ہے, اجماع ایک چیز پر ہو گیا, اب اس کے کیا چل رہے ہیں آپ اگینسٹ, جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں ہم. بن باز نے فتویٰ دیا ہاتھ باندھے جائیں گے, البانی نے کہا نہیں باندھے جائیں گے. البانی رحمہ اللہ نے دلیل کیا دی, امت کا تواتر. یہی کام البانی نے بھی کر لیا. البانی نے فتویٰ دیا ناصر البانی رحمہ اللہ نے کہ عورتیں صفا مروہ پہ دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پیش کی, بھائی نبی نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ملتی نہیں ہمیں. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے کہ چلو دوڑو نہیں, وہ اثر بھی ضعیف ہے. البانی نے کہا یہ اگر صحیح بھی ہو جائے تو ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے, حضرت عائشہ کے قول کو فالو نہیں کرنا. وہ بھی سلفی عالم تھے نا البانی, انہوں نے فتویٰ دے دیا, حوالہ موجود ہے میرے پاس. تو شیخ صالح العثیمین جو بن باز کے ہم اثر علماء میں سے تھے, سلفی عالم, انہوں نے وہی دلیل دی جو البانی نے بن باز کے خلاف دلیل دی. انہوں نے کہا یہ تو اجماع ہے بھائی, صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں چلتی ہیں دوڑتی بولو نہیں ہے. یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں, لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر, پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے, بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. 7ویں صدی ہجری تک پوری امت متفق تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ 1 ہوتی ہے, اس پہ بہت دلائل دیے. پھر انہی کے شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو فالو کیا, ان کے شاگرد ابن رجب حنبلی نے بھی اسی کو فالو کیا. بعد میں ابن رجب حنبلی نے کہا بھئی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. انہوں نے رجوع بھی کیا اور کہا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے, کسی صحابی سے بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. انہوں نے رجوع کیا, وہ قول ہمیشہ کے لیے ختم, پوری امت پھر جمع ہو گئی 3 3 ہوتی ہیں. پھر آ کے شیخ بن باز نے یہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار 3 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز کے علماء نے, ان کے استاذوں نے مخالفت کی. میرے پاس وہ انٹرنیٹ پہ نا ان کے فتوے پڑے ہوئے تھے, ابھی بھی تلاش کروں گا مل جائیں گے. انہوں نے مخالفت کی کہ بن باز سے اس بارے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں, اب کیوں آپ نئی چیز لے آ رہے ہو مارکیٹ میں. لیکن شیخ بن باز چونکہ سعودیہ کے سرکاری مفتی تھے, ان کی ایک ویلیو تھی, تو ان سارے علماء کی آواز سعودیہ میں دب گئی, اور مارکیٹ میں کس کا فتویٰ چلا, بن باز کا. تو پرانا سعودیہ صدیوں تک 3 کو 3 کہتا تھا, نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے 3 کو 1. پرانا سعودیہ 1400 سال تک 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا, نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے, ابھی شروع کی ہے 4 سال پہلے 10 رکعت تراویح. پرانا سارا 20 پڑھتا آیا ہے ہمیشہ سے. پرانا سعودیہ جتنی کتابیں ان کی ملیں گی, عورتیں سمٹ کے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں. نیا سعودیہ عورتیں کیسے نماز پڑھ رہی ہیں, مردوں کی طرح. اور یہ نیا ابھی کا سعودیہ ہے, اور پرانے کا مطلب 1200-1300 سال, 4 دن کی بات نہیں ہے, 1200-1300 سال. تو تراویح میں بھی وہی ہوا, تواتر عملی کی مخالفت. ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے پہلے فتویٰ دیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح ہے. اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث عالم نے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں یہ سارے حوالے انشاءاللہ میرے اوپر قرض ہے, میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا 1200 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی کیا, یہ اہل حدیث عالم نے مخالفت کی ہے سب سے پہلے. انہوں نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور دیکھو امت میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں, بہت سارے رفع الیدین, بہت سارے زور سے آمین, بہت سارے آہستہ آمین. لیکن تراویح ایسی ہے, اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام جو ہے جنوب میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اور 4 دن کی بات نہیں ہے, 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں, کسی عالم نے 8 کہہ دیے, کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے. عملی طور پر جو تواتر ہے نا, وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو, تو بھائی یہ غلط ہے. جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے. تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے, تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا, اہل حدیث ہی نے دیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا, تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں.
اب جیسے عورتوں کی نماز چینج کر دی ہے, مردوں کی طرح بنا دیا. حالانکہ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث, وہ کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی جو امام احمد کے بھی استاذ ہیں, امام بخاری کے دادا استاذ ہیں, اتنے بڑے حدیثوں کے عالم, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمٹ کے نماز. مولوی اسحاق ایک اہل حدیث عالم تھے نا, انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جب عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا ہندوستان میں فتویٰ آیا نا اہل حدیث کی طرف سے, تو اس فتوے کی مخالفت بھی اہل حدیث ہی نے کی ہے کہ ابے تو کہاں سے لے آیا نئی چیز مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. لیکن چونکہ سعودیہ کے علماء جو سلفی علماء انہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی, تو سعودیہ کی ایک بہرحال ایک نام ہے حرم کا, لوگوں نے سمجھا کہ اہل حدیث تو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں اور یہ ہندوستان پاکستان کے علماء تو بدعتی ہیں. حالانکہ ہندوستان پاکستان کے علماء سعودیہ کے جو اصل مشائخ ہیں ان کو فالو کر رہے تھے, آج کے سعودیوں کو نہیں. جو مکہ مدینہ اوریجنل ہے اس کو فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو اب کچھ اور مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ چینج ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھنا فتویٰ آ گیا البانی کا کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں. انہوں نے کہا حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی, ابھی تو یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلا نہیں ہے, لیکن نئے نئے اسکالرز آئیں گے اور اس کو پھیلائیں گے اور یہ مسئلہ اجماعی کے بعد اختلافی بولو بن جائے گا. یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو جائے گا, بھئی اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں چلیں گے تو, اور خواتین کو شوق تو ہے مردوں کی مشابہت کا, دے دنادن. اب ہم بتاتے رہیں گے تواتر عملی کے خلاف. کہہ رہے بخاری میں دکھاؤ, یہ تواتر عملی کہاں سے نکال لیا؟ لوگ ہم سے یہ کہیں گے ابے بخاری میں دکھا عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ. اور پھر بولیں گے حنفیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. حالانکہ حنفیوں کا نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے. جی ٹی وی میں مجھ سے ایک سوال پوچھا انٹرویو کے دوران کہ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, حنفی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, اس لیے حنفی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, اور شافی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مالکیہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, حنابلہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے. میں نے کہا سوال صحیح تمیز سے کیا کریں بھائی. انہوں نے اڑا دیا, پورا سوال ہی اڑا دیا, سوال نہ جواب. تو ہم اجماع امت کے قائل ہیں میرے بھائی. امت میں توڑ ہم پیدا نہیں کر رہے جو 8 کو غلط کر رہے ہیں, توڑ انہوں نے پیدا کیا جب 20 پر امت جمع ہو گئی تھی. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے امت کو ٹینشن میں کیوں ڈالا؟ اور اگر آپ 8 کے قائل ہو تو آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پھر جو رمضان میں قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان اتنی ساری حدیثیں ہیں, اس کا مطلب یہ الگ سے کوئی قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تہجد تو پورے سال ہوتی ہے. اور پھر میں وہی سوال دہراؤں, لوگ کہتے ہیں اس میں فضیلت چونکہ زیادہ ہے نا اس لیے قیام رمضان. تو بھائی فضیلت تو صدقے کی بھی زیادہ ہے, صدقات رمضان کیوں نہیں ہے؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں ہے؟ قیام یہ وہ والا قیام نہیں ہے جو پورے سال ہوتا ہے, یہ بڑا خاندانی قسم کا قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان میں. اس میں جماعت ہوتی ہے, قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے, یہ آخری وقت میں نہیں پڑھی جاتی, اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. تو بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے, میرا خلا کی طرح انشاءاللہ آپ انتظار کرو, مجھے ٹائم نہیں مل رہا.